السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے پاس آیا ہوں مسلم سائیکالوجی پہ ایک اور ویڈیو لے کے۔ تو آج ہم بات کریں گے اقبال اور رومی کی، اور اقبال اور رومی کی بات کرنے کے لیے بہترین طریقہ جو میں نے سوچا وہ یہ ہے کہ بال جبریل میں علامہ اقبال نے کچھ سوالات اور کچھ نکات اٹھائے ہیں، اور جن کا جواب دینے کے لیے انہوں نے مولانا روم کا جو کلام ہے، ان کی جو مثنوی ہے، اس میں سے فارسی اشعار میں جواب دیا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ نظم جس کا نام پیر و مرید ہے، اور اس میں مرید ہندی اقبال خود کو کہہ رہے ہیں اور پیر رومی مولانا روم کو کہہ رہے ہیں، اور ایک ڈائیلاگ کی صورت میں انہوں نے یہ نظم پیش کی ہے، تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ یہ نظم آپ کے سامنے آج لے کے آؤں اور اس کی کچھ وضاحت کروں، اور اس سے اقبال اور رومی دونوں کے آئیڈیاز جو ہیں اسلام کے بارے میں، ان کی کلیریفیکیشن بھی ہو جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر و مرید ہندی، چشم بینا سے ہے جاری جوئے خون، علم حاضر سے ہے دین زارو زبوں۔ اچھا، اب اس شعر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دیکھنے والی آنکھ ہے، یعنی اقبال اپنی بات کر رہے ہیں، اس سے ہے جاری جوئے خون، اس سے آنسو نہیں ٹپک رہے، اس سے خون ٹپک رہا ہے۔ اور خون کیوں ٹپک رہا ہے کہ علم حاضر جو ہے، جو موجودہ دور ہے، اس کی جو سائنس ہے، اس کی جو تھیریز ہیں، اس کی جو فلسفیز ہیں، انہوں نے دین کے ذریعے جو سویلائزیشن بنی ہوئی تھی اس کو زار و زبوں کر دیا ہے، اس کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا، اور اس وجہ سے اقبال جو ہیں وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ تو پیر رومی اس کا جواب دیتے ہیں، علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یار بود، کہ جو علم تن کو جا کے لگے گا، جسم کو جا کے لگے گا، وہ سانپ کی طرح ہوگا، اور جو علم دل کو جا کے لگے گا وہ یار کی طرح ہوگا۔ یعنی یہاں پہ وہ جو دور حاضر کا علم ہے، علم حاضر ہے، جس سے دین کی بنیادیں یا دین پہ مبنی سویلائزیشن کی بنیادیں ہل گئی ہیں، اس علم کو وہ سانپ کی طرح کہہ رہے ہیں رومی، اور کہہ رہے ہیں کہ علم تو چاہیے لیکن دل کو لگنا چاہیے، اور تب وہ یار ہوگا، تب تک علم جو ہے وہ نافع نہیں ہوگا، نقصان دہ ہوگا۔ آگے پھر مرید ہندی پوچھتے ہیں، اے امام عاشقان درد مند، یاد ہے مجھ کو تیرا حرف بلند۔ اب یہاں وہ امام عاشقان درد مند یعنی صوفیاء کے، مسلمانوں کے، مومنین کے امام ہیں، ان کے پیش رو ہیں، اور مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا روم کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کا یہ حرف بلند یاد ہے، اور وہ کیا ہے؟ اب رومی کو پھر یہاں پہ وہ کوٹ کرتے ہیں، خشک مغزو خشک تارو خشک پوست، از کجا می آیدی آواز دوست، کہ دماغ بھی خشک ہے، مسل بھی خشک ہے، سکن بھی خشک ہے، تو پھر یہ دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میننگ یہاں پہ کیا ہے؟ خشک مغزو خشک تارو خشک پوست، ایک جو تانپورا ہوتا ہے یا ستار ہوتا ہے، ٹریڈیشنل جو ساز ہوتا ہے، اس میں ایک مغز ہوتا ہے، اس کا ایک سر ہوتا ہے، اور اس میں پھر تار ہوتی ہے اور اس کی سکن ہوتی ہے۔ دور حاضر مست چنگو بے سرور، بے ثباتو بے یقینو بے حضور، یعنی جو موجودہ دور ہے وہ ساز کو سننے میں مست تو ہو گیا ہے لیکن اس میں سرور نہیں ہے، اور بے ثباتو بے یقینو بے حضور، نہ اس میں پرماننس ہے، نہ امورٹیلٹی ہے، نہ یقین ہے، نہ فیتھ ہے، نہ پریزنس آف گاڈ ہے۔ کیا خبر اس کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا ہے، دوست کی آواز کیا؟ آہ یورپ با فروغ و تابناک، نغمہ اس کو کھینچتا ہے سوئے خاک۔ اور یہاں اقبال یورپ کی حالت پہ لیمنٹ بھی کر رہے ہیں،
افسردہ بھی ہو رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ لگ رہا ہے کہ جی بہت گروتھ ہے اور بڑی چمک ہے اس میں، دمک ہے، لیکن اس کا اپنا نغمہ جو ہے وہ اسے مٹی میں ملا رہا ہے، اسے زمین میں لے کے جا رہا ہے. وہ زمینی سائنس میں انٹرسٹڈ ہیں، روح میں انٹرسٹڈ نہیں رہے. پیر رومی کیا کہتے ہیں؟ بر سمائے روست ہر کس چیر نیست، تومائے ہر مرغ کے انجیر نیست. اب یہاں ایک طرف تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کے سوال کا جواب مل رہا ہے، لیکن دوسری طرف ایک بہت گہری بات کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جب سماع ہوتا ہے، قوالی ہوتی ہے، تو بہت سے سننے والے ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کا بہت ڈیپ اسپریچول امپیکٹ ان پہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں اسے وہ ایک میوزیکل انٹرٹینمنٹ کی طرح دیکھتے ہیں. بعض لوگ اسی قوالی کے ساتھ چرس کے سوٹے بھی لگا رہے ہوتے ہیں. تو سماع تو ہے، میوزک تو ہے، ڈیوائن میوزک ہر جگہ موجود ہے، اس کائنات میں موجود ہے، لیکن تومائے ہر مرغ کے انجیر نیست. لیکن انجیر جو ہے وہ ہر پرندہ نہیں کھاتا. ہر پرندہ جو ہے وہ انجیر نہیں کھائے گا. انجیر کسی کسی پرندے کو پسند آتا ہے اور کسی کسی پرندے کو راس آتا ہے. اسی طرح سماع جو ہے وہ بھی کسی کسی کو راس آتا ہے. یہ ڈیوائن میوزک جو ہمارے ارد گرد ہے وہ بھی کسی کسی کو اپیل کرتی ہے. مرید ہندی آگے پوچھتے ہیں، پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب. یعنی میں نے مشرق اور مغرب کی ساری نالج پڑھ ڈالی ہے. مدرسے سے فارغ التحصیل ہوا ہوں، فارسی پڑھی ہے، عربی پڑھی ہے، اردو پڑھی ہے، اور مغرب سے جا کے پی ایچ ڈی کی ہے میونخ یونیورسٹی سے پرشین میٹا فزکس میں. تو مشرق اور مغرب کے علوم پہ مجھے عبور ہے. اقبال یہاں میں کہہ رہے ہیں روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب، لیکن روح جو ہے ابھی تک بے چین ہے. تو پیر رومی کیا کہتے ہیں؟ دست ہر نا اہل بیمارت کند، سوئے مادر آ کہ تیمارت کند. کہ جب بیمار ہو جائیں تو ایک نااہل ڈاکٹر یا ایک نااہل حکیم جو ہے آپ کو مزید بیمار کر دے گا. اور ماں جو ہے اس کے پاس جب جاؤ گے تو وہ خیال رکھے گی. اور یہاں ماں کون ہے؟ یہاں اوریجن کی طرف اشارہ ہے، اپنی ٹریڈیشن کی طرف اشارہ ہے، اپنی مذہبی روایت جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی طرف واپس آؤ تاکہ تمہاری تیمارداری کرے. ماں کی طرف آؤ، اپنے اوریجن کی طرف آؤ. آہ مکتب کا جوان گرم خون، ساحر افرنگ کا سید زبوں. اب یہاں اقبال جو ہیں وہ نوجوان جو ہمارے اسکول اور کالجز میں پڑھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کی حالت پہ وہ افسردہ ہیں کہ یہ مغرب کے جادو کا شکار ہو چکے ہیں. اور پیر رومی اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں کہ مرغ پر نہ رستہ چوں پراں شود، تامائے ہر گربائے دراں شود. کہ پرندہ جس کے پر ابھی نہیں نکلے وہ جب اڑنے کی کوشش کرتا ہے تو ہر خونخوار بلی کا لقمہ بن جاتا ہے، نوالا بن جاتا ہے. تو یعنی ہمارے یہ جو نوجوان ہیں یہ مغربی علم حاصل کرنے سے پہلے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اپنی ٹریڈیشن میں امرسڈ ہوں پوری طرح. اور جب تک وہ ٹریڈیشن میں، ہماری روایت میں، ہمارے مذہب میں پوری طرح سے ان کی سوشلائزیشن نہیں ہو چکی ہوگی، ماڈرن ایجوکیشن انہیں اس خونخوار درندے کا نوالا بنا دے گی. اب مرید ہندی پوچھتے ہیں، خاک تیرے نور سے روشن بسر، غایت آدم خبر ہے یا نظر. یعنی مٹی، وہ پہلے تو رومی کی تعریف کر رہے ہیں کہ مٹی جو ہے وہ آپ کے نور سے، رومی آپ کے نور سے مٹی جو ہے وہ دیکھنے لگ جاتی ہے، روشن بسر ہو جاتی. تو مجھے بتائیے کہ ہمیں عقل چاہیے، لاجک چاہیے، انفارمیشن چاہیے یا نظر چاہیے، دیکھنے والی آنکھ چاہیے، دیدار چاہیے، ایکسپیرینس چاہیے، حضور چاہیے؟ تو پیر رومی کہتے ہیں آدمی دید است باقی پوست است،
دید اوں باشد کہ دید دوست است، کہ آدمی جو ہے وہ صرف نظر ہے، دیدار ہے، باقی تو سکن ہے، جسم ہے، پھوک ہے. اور دید اوں باشد، دید بھی کوئی ہر ایک کی دیدار نہیں ہے، دوست کا دیدار ہے، محبوب کا دیدار ہے. آگے مرید ہندی پوچھتے ہیں، اب مسلمان میں نہیں وہ رنگ و بو، سرد کیوں کر ہو گیا اس کا لہو. اور پیر رومی جو جواب دیتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا. تا دلے صاحب دلے نامت بدرد، ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد. خدا اس وقت تک کسی قوم کو رسوا نہیں کرتا جب تک وہ اپنے صاحب دل لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے. آپ نے اگر آج کل آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو لوگ واقعی سرد دل اور سخت دل ہو چکے ہیں. کوئی جیل جاتا ہے مٹھائیاں بانٹتے ہیں، کسی کو پھانسی ہوتی ہے لڈو بانٹتے ہیں، دوسرے کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، الٹے سیدھے ناموں سے پکارتے ہیں. ہمارے اساتذہ کو ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں، جیلوں میں ہتھکڑی لگے لاشیں برآمد ہوتی ہیں. تو ایسی قوم کو خدا رسوا کرتا ہے. ہمیں دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی حالت پہ غور کرنا ہے. آگے مرید ہندی جو ہیں وہ مزید سوال پوچھتے ہیں، ہم نفس میرے سلاطیں کے ندیم، میں فقیر بے کلا ہو بے گلیم. کہ میرے ہم نفس، میرے ساتھی جو ہیں وہ سلطانوں کے دوست ہیں، اور میں بیچارہ فقیر، نہ پگڑی ہے نہ چادر. یعنی اپنی دنیاوی حالت جو ہے اس پہ کمپلین کر رہے ہیں. پیر رومی اس کا کیا جواب دیتے ہیں، بندہ یک مرد روشن دل شوی، باہ کے بر فرق سر شاہ روی. ایسا بندہ بن کہ روشن دل ہو، تیرا دل روشن ہو. یہ اس بات سے بہت بہتر ہے کہ بادشاہوں کے سر پہ لگی ہوئی پگڑی کا کپڑا ہو. یعنی نوٹ کیجئے یہاں پہ بات، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بندہ بن کہ جس کا دل روشن ہو. بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے تجھے کوئی پر نہیں لگ جائیں گے. پھر مرید ہندی کہتے ہیں، اے شریک مستی خاصان بدر، میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر. خاصان بدر کی مستی کے شریک، یعنی پھر رومی کو وہ القاب سے نواز رہے ہیں اور پھر سوال پوچھ رہے ہیں کہ میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر. جبر و قدر کی حدیث کیا ہے؟ جبر و قدر کیا ہے؟ جبر یہ فلسفی ہے کہ ایوری تھنگ از ڈٹرمنڈ بائی گاڈ، ایوری تھنگ از پری ڈٹرمنڈ اینڈ وی آر ان دس لائف. ہم اس دنیا میں جو ہیں بس کٹ پتلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر لکھی ہوئی ہے اور ہم اس پہ عمل کرے جائیں. اور قدر کیا ہے؟ اٹ از دیٹ وی ہیو دا پاور ٹو ایکٹ. رومی فرماتے ہیں، بال بازاں را سوئے سلطان برد، بال زوغاں را بگورستان برد. کوے کے پر جو ہیں وہ اسے قبرستان لے جاتے ہیں، اور باز کے پر جو ہیں وہ اسے سلطان کے پاس لے جاتے ہیں. یہ ہے تقدیر. اگر تقدیر کو سمجھنا ہے تو اس طرح سے سمجھیں کہ اگر آپ باز بنیں گے تو سلطانی کریں گے، اور اگر آپ کوے بنیں گے تو قبرستان جائیں گے. کاروبار خسروی یا روح بھی، کیا ہے آخر غایت دین نبی. دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کیا ہے؟ بادشاہت ہے یا رہبانیت ہے؟ پیر رومی فرماتے ہیں، مصلحت در دین ما جنگ و شکوہ، مصلحت در دین عیسیٰ غار و کوہ. ہمارے دین میں مصلحت یعنی اچھی چیز، یعنی اچھی بات، یعنی نیکی، جنگ ہے اور فتح حاصل کرنا ہے. اور عیسیٰ کے دین کی مصلحت
غار میں بیٹھنا ہے اور پہاڑ پہ چلے جانا ہے، تارک الدنیا ہو جانا ہے۔ مرید ہندی اب پوچھتے ہیں کس طرح قابو میں آئے آب و گل، کس طرح بیدار ہو سینے میں دل۔ آب و گل یعنی پانی اور مٹی کا یہ پتلا انسان جو ہے، کس طرح یہ قابو میں آئے اور ہم دل کو کس طرح سینے میں بیدار کریں، جگائیں۔ تو رومی اس کا طریقہ بتاتے ہیں، بندہ باش و برزمین رو چوں سمند۔ بندہ باش، بندہ بن، کس کا بندہ بن؟ خدا کا بندہ بن۔ وہ برزمین رو چوں سمند، اور زمین پہ گھوڑے کی طرح چل، گھوڑے کی طرح دوڑ۔ چوں جنازہ نے کہ بر گردن بنند، اور جنازے کی طرح نہ چل کہ تجھے گردن پہ لوگ اٹھا کے لے کے جائیں۔ یہاں پہ مراد کیا ہے؟ یہاں پہ مراد ہے کہ بی ایکٹیو، بی پرو ایکٹیو، ایکٹ اگریسولی اینڈ ڈائنامکلی ان دا ورلڈ لائک اے ہارس۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے سرپٹ دوڑنے والوں کی، جیسے قرآن مجید میں، اس طرح چل، جنازہ بن کے نہیں۔ اگر لوگ تجھے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جائیں گے تو جنازے کی طرح۔ تو مرید ہندی یہ پوچھتے ہیں سر دین ادراک میں آتا نہیں، کس طرح آئے قیامت کا یقین۔ دین کی سیکرٹ جو ہے وہ پرسیپشن میں نہیں آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی، ادراک میں نہیں آ رہی، کاگنیشن میں نہیں آ رہی، قیامت کا یقین کیسے آئے؟ رومی فرماتے ہیں پس قیامت شو قیامت را ببیں، دیدنے ہر چیز را شرطست این۔ اگر قیامت دیکھنی ہے تو قیامت بن جا، ہر چیز کو دیکھنے کی شرط یہی ہے۔ یعنی قیامت بننے سے کیا مراد ہے؟ ایک طرف تو یہی ہے کہ بی ڈائنامک، بی اسرٹیو، بی اگریسو، لیکن دوسری طرف اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ قیامت کی طرح ہر زمان، ہر لمحہ، ہر پل اپنے عمل کا حساب کرو۔ یہ ہے قیامت بننا۔ پھر مرید ہندی پوچھتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ دل کی کر تلاش، طالب دل باش و در پیکار باش۔ جو میرا دل ہے میرے سینے میں ہے، میرا جوہر میرے آئینے میں ہے۔ یہاں مرید ہندی جو ہیں وہ رومی سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب آپ مجھے کہتے ہیں، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ دل کی تلاش کرو، لیکن دل تو ہمارے سینے میں ہے، دل کی کیا تلاش کرنی؟ تو پھر رومی فرماتے ہیں تو ہمیں گوئی میرا دل نیز ہست، دل فراز عرش باشد نے بپست۔ تو دل خود رو دل پنداشتی، جستجوئے اہل دل بگذاشتی۔ تو یہ کہتا ہے کہ تیرا دل تیرے پاس ہے؟ ارے بھائی، دل تو آسمان کی بلندی پہ ہے، نیچے نہیں ہے، اور تو اپنے اس سینے کے اندر والے دل کو دل سمجھ بیٹھا ہے۔ دل چاہیے تو اہل دل کی تلاش کر۔ یہاں پہ اقبال رومی کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہر انسان کو جو اپنی روح کی پروگریس میں، ڈیولپمنٹ میں، روح کے سفر میں انٹرسٹڈ ہے، اسے ایک مرشد کی، ایک شیخ کی ضرورت ہے۔ تو اہل دل کی تلاش کرو، کسی اچھے شیخ کی تلاش کرو تاکہ وہ تمہیں گائیڈ کرے، کیونکہ ایک کہاوت ہے اردو کی کہ جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا اس کا مرشد شیطان ہوتا۔ اب مرید ہندی کہتے ہیں آسمانوں پر میرا فکر بلند، میں زمیں پر خار و زار و درد مند۔ کار دنیا میں رہا جاتا ہوں میں، ٹھوکریں اس راہ میں کھاتا ہوں میں۔ اور یہاں پہ یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ جناب میں تو بڑا زبردست تھنکر ہوں، فلاسفر ہوں، لیکن زمین پہ میرے کوئی حالات نہیں ہیں، میں غریب سا آدمی ہوں، کوئی سکسیسفل نہیں ہوں جسے دنیاوی سینس میں ہم سکسیسفل کہتے ہیں۔ تو رومی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آؤں کہ بر افلاک رفتہ رش پود، برزمی رفتن چھ دشوارش پود، کہ جو شخص سارا وقت آسمانوں پہ دوڑتا رہتا ہے پھر اس کے لیے زمین پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بیلنس بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ رومی انٹلیکٹ سے ہمیں دور جانے کو نہیں کہہ رہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس انٹلیکٹ کو انٹیلیجنٹلی استعمال کریں اس دنیا میں بھی سروائیو کرنے کے لیے، نہ صرف سروائیو کرنے کے لیے بلکہ پراسپر کرنے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے اور کانکر کرنے کے لیے۔
اور پھر مرید ہندی پوچھتے ہیں علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ، کس طرح ہاتھ آئے سوز و درد و داغ، کہ جناب علم یہ مجھے بتا دیجئے کہ نالج اور وزڈم کیسے ملے گا، اور پیشن اور یرننگ اور لو کیسے ملے گا۔ تو رومی اس کا جواب دیتے ہیں کہ علم و حکمت زائد از نان ہلال، عشق و رقت آید از نان ہلال، کہ علم اور حکمت جو ہے وہ آپ کو شاید مل جائیں حلال کی روٹی کے بغیر، حلال کے رزق کے بغیر شاید علم اور حکمت مل جائیں، لیکن جب آپ حلال کی روٹی کھائیں گے اور کمائیں گے تو علم اور حکمت بڑھے گا، اور عشق و رقت آید از نان حلال، لیکن پیشن، لو آف گاڈ اور اس کے ساتھ رقت جو ہے وہ حلال کی روٹی کے بغیر آ ہی نہیں سکتا، وہ تبھی آئے گا۔ تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ روزے رکھ کے اور نمازیں پڑھ کے اور عبادت کر کے اور وظائف پڑھ کے عاشقان خدا اور عاشقان رسول میں شامل ہو سکتے ہیں، وہ حرام کی روٹی کے ساتھ، حرام کے رزق کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ رومی اس بات پہ بہت واضح ہیں، اور اقبال نے بھی بہت کیئرفلی یہ شعر چوز کیا ہے۔ آگے مرید ہندی پوچھتے ہیں ہے زمانے کا تقاضا انجمن اور بے خلوت نہیں سوز سخن، کہ اس زمانے میں جدید دور میں ہم سے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں سے ملیں جلیں، لیکن جو پیشن ہے، جو سوز ہے، وہ تو تنہائی کے بغیر کریٹ ہی نہیں ہوتی۔ تو رومی یہاں فرماتے ہیں خلوت از اغیار باید نہ زیار، پوستیں بہرے دے آمد نہ بہار، کہ یہ جو تنہائی ہے یہ اغیار سے تنہائی ہے، اغیار سے دوری ہے، یار سے دوری کو خلوت نہیں کہتے، یار سے قربت ہی خلوت ہے۔ پوستیں بہرے دے آمد نہ بہار، کہ جس طرح آپ ایک کوٹ یا جیکٹ یا سویٹر سردی میں پہنتے ہیں، بہار میں نہیں پہنتے، تو اسی طرح دوسروں سے علیحدگی جو ہے وہ آپ ایسے لوگوں سے علیحدگی رکھتے ہیں جو آپ کے اپنے نہیں ہیں، تو اس سے پھر پیشن پیدا ہوتی۔ اور آخری شعر کا جوڑا جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مرید ہندی پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ہند میں اب نور ہے باقی نہ سوز، اہل دل اس دیس میں ہے تیرا روز، کہ ہند یعنی علامہ اقبال آپ لوگ جانتے ہیں یقیناً کہ پاکستان بننے سے پہلے انتقال فرما گئے تھے، تو ان کا وطن جو تھا وہ ہندوستان تھا۔ تو ہند میں اب نور باقی ہے نہ سوز، اہل دل اس دیس میں ہے تیرا روز، کہ اب انڈیا میں سب کانٹیننٹ میں نہ تو نور بچا ہے نہ ہی سوز بچا ہے، نہ ہی پیشن ہے نہ ہی لائٹ ہے، اور اہل دل جو ہیں وہ اس دیس میں ہے تیرا روز، ایون جو اہل دل ہیں وہ اس دیس میں ان کی جو زندگی ہے، جو ان کے دن بھی جو ہیں وہ تاریک ہے۔ اور یہاں رومی جو ہیں وہ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، کار مرداں روشنی و گرمی است، کار دونا ہیلا و بے شرمی است، کہ مرد جو ہیں ان کا کام روشنی اور گرمی پھیلانا ہے، مرد جو ہیں وہ اپنے عمل سے حرارت پیدا کرتے ہیں اور نور پیدا کرتے ہیں، اور جو گھٹیا لوگ ہیں، بے شرم لوگ ہیں، وہ بہانے لگاتے ہیں اور بے شرمی کے کام کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف اقبال اور رومی کی بات نہیں ہے، وہ بتا رہے ہیں، آپ کے اپنے ارد گرد دیکھیے ہمارے ملا کیا کر رہے ہیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیے ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں، آپ ہمارے ارد گرد دیکھیے ہمارے سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا آپ کو روشنی اور گرمی نظر آ رہی ہے یا ہیلا اور بے شرمی نظر آ رہی ہے؟ یہ سوال جو ہے اس کا جواب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ اور ویورز، اس کے ساتھ ہی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری رمضان کی مختلف ٹرانسمیشنز دیکھیں اور مجھے کامنٹس دیے، ان ویڈیوز کو آپ نے شیئر کیا۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں اور اہل خانہ سے شیئر کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔